السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچے اور بچیاں، کافی دنوں کے بعد آج پھر حاضر آیا ہوں۔ آئیے آج ہم بہت تیزی کے ساتھ شب برات کی نماز کی فضیلت پر غور و فکر کریں گے، اس کے بارے میں سمجھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شعبان کی 14ویں تاریخ 15ویں شب ہوتی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی اس رات میں کروڑہا آدمی بخشے جاتے ہیں۔ حق تعالی فرماتا ہے، اے بندو، آج کی رات تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تم کو ضرور بخشوں گا۔ حضور انور نے فرمایا، یہ رات نہایت بزرگ ہے، رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں۔ حضور انور نے فرمایا، جو شخص دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ اس رات میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے 3 دروازے کھول دیتا ہے۔ جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ شراب و سندھی پینے والے اور جنزبیل و زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر وہ جو توبہ کر لے اپنے گناہوں سے اور پھر وہ کام نہ کرے۔ اس رات میں غسل کرنا عبادت کی نیت سے مستحب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب برات میں غسل کرے گا، ہر قطرہ پانی کے بدلے میں 700 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ حضور انور نے فرمایا، جو شخص اس رات میں 8 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ انا انزلنا 1 بار، سورہ اخلاص 25 بار پڑھے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور انور نے فرمایا، جو شخص 15ویں رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 25 یا 50 بار پڑھے، اس کے 25 یا 50 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور انور نے فرمایا کہ جو شخص 100 رکعت اس رات میں پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، حلال کرے گا اس کے لیے جنت اور حرام کرے گا اس پر دوزخ کو۔ حضرت شیخ ابو القاسم صفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اے خاتون جنت، آپ کس چیز کو دوست رکھتی ہیں جو آپ کی روح مبارک پر پڑھ کر بخشوں؟ تو بی بی خاتون
جنت نے فرمایا اے ابو قاسم، ماہ شعبان میں 8 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھنا، اس کا ثواب میری روح کو بخشنا۔ اے ابو قاسم، جب تک تجھ کو نہ بخشواؤں اور جنت میں نہ داخل کرواؤں، میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ اس نماز میں 8 رکعت کی نیت باندھنا، 4 قاعدہ کرنا، آدھا اتحیات پڑھ کر اٹھنا، آخر علم پڑھ کر الف لام میم علم پڑھ کر سلام پھیرنا۔ یہ نماز پہلی شعبان سے پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ شب برات ہی میں پڑھی جائے۔ عزیز بچے اور بچیاں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اس رات کی فضیلت کو پالیں اور جہاں تک ہو سکے پوری رات شب بیداری کریں اور اپنے بزرگان دین، اپنے علماء، ائمہ اور اپنے گھر میں اپنے دادا دادی اور جو بھی اپنے ارواح دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ نے چاہا تو بخشش و مغفرت، اور وقت ملے تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔